الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے اکثر مسلمان بھائی جھوٹ بول کر جعلی کاغذات بنا کر یورپ اور انگلینڈ کی حکومت سے ناجائز امداد لیتے ہیں، کیا یہ وظیفہ حلال ہے؟ کیا اس رقم سے اپنے بیوی بچوں کو کھلانا اور سہولتیں دینا، کفالت کرنا حلال ہے؟ کیا اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ خود کما کر اپنے خاندان کی کفالت کرو اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ؟ یہاں کچھ لوگ اس لیے بھی کام نہیں کرتے کہ ان کے بینیفٹ بند نہ ہو جائیں، نوکری ملتی ہے لیکن نہیں کرتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ کیش میں اجرت ملے اور حکومت کو پتہ نہ چلے کہ اس کی کوئی انکم ہے، آمدن ہے، اور اس کام کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جھوٹ کی کاغذوں میں طلاق بناتے ہیں یا گھر کا سامان کسی جگہ سٹور میں رکھ کر سڑک پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، اور اس طرح چھوٹے بچوں کی وجہ سے کونسل ترس کھا کر ان کو جلد از جلد کسی ہوٹل میں فری ٹھہرا دیتی ہے، بعد میں حکومت گھر دے دیتی ہے، اس طرح انہیں فری میں گھر مل جاتا ہے۔ شریعت کی ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا دین صاف ستھرا دین ہے اور وہ ایسی حرکتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے دین میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، دھوکہ دینا بھی حرام ہے، اور لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانا بھی حرام ہے، اور بغیر کسی ضرورت کے لوگوں سے سوال کرنا، مانگنا، یہ بھی حرام ہے۔ اس لحاظ سے یہ عمل قطعاً درست نہیں ہے، اور اس بارے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کہ کھانا بیچ رہا تھا، تو آپ نے اس کا کھانا، اس کی گندم، اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ کا ہاتھ تر ہو گیا، گیلا ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے سوال کیا، یہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بارش آئی تھی اور بارش کی وجہ سے یہ گندم جو ہے وہ تر ہو گئی ہے، گیلی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے گندم کا وہ حصہ جو گیلا تھا، تر تھا، اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ گندم تر ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی اسے روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ والعلم والعمل على هذا عند اہل العلم کرہ الغش وقالوا الغش حرام۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دھوکہ دینا حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے وہ بھائی جو کافر ممالک میں رہتے ہیں اور وہاں دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کر بینیفٹ یا مدد حاصل کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، اور اس کا حکم ہر کوئی جانتا ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے مانگنا وہ بھی غلط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب قیامت ہوگی تو وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث وہ بھی بخاری شریف کی ہے، اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی رسی لے اور پھر پہاڑوں کی جانب نکل جائے، لکڑیاں جمع کرے اور انہیں جمع کر کے بیچے، اور اس کمائی سے خود بھی کھائے اور صدقہ خیرات بھی کرے، یہ اس کے لیے مانگنے سے کہیں بہتر ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جسے امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں، اس میں آپ نے 3 لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے لیے مانگنا حلال ہے، کسی اور کے لیے مانگنا حلال نہیں ہے، اور اس کے آخر میں آپ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو بھی سوال کرے گا، مانگے گا، وہ حرام کھا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں
بغیر کسی مجبوری کے مانگنا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جناب ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھے اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ کسی سے کوئی بھی چیز نہیں مانگے گا اور میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جناب ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں یہ گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اس وعدے کے بعد جناب ثوبان رضی اللہ عنہ کسی سے کچھ بھی مانگا نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کردہ ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث ہے جسے عوف بن مالک روایت کرتے ہیں، جس میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7-8 لوگوں سے بیعت لی، اور بیعت میں آپ نے یہ بھی ان سے وعدہ لیا کہ تم جہاں شرک نہیں کرو گے اور جہاں تم نمازیں پڑھتے رہو گے اور اللہ کی عبادت کرو گے، یہ سارا وعدہ کرتے ہو، وہاں پہ یہ بھی وعدہ کرو، اس بات پہ بھی بیعت کرو کہ ولا تسألوا الناس شیئا، تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگو گے۔ تو عوف بن مالک کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے، اگر ان کا کوڑا گر پڑتا تو وہ کسی سے یہ بھی سوال نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کوڑا پکڑا دو، ہمارا یہ ڈنڈا پکڑا دو، خود اپنی سواری سے نیچے اترتے اور نیچے اتر کے خود یہ چیز پکڑا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں بغیر مجبوری کے مانگنے کی اور دھوکہ دینے کی اور جھوٹ بولنے کی کس قدر ممانعت ہے اور کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ محنت کی جائے اور کاوشیں کی جائیں اور اپنے ہاتھ سے کمایا جائے اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو اور ان کو جو اللہ پہ بھروسہ کریں ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کی مدد کیا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہو کہ چونکہ ہم یہ دھوکہ کافر حکومت کو دیتے ہیں، کافر لوگوں کو دیتے ہیں، ان سے جھوٹ بولتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمل جائز ہو، یہ عمل درست ہو اور ان کا مال ہمارے لیے حلال ہو۔ تو یاد رکھیں امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب کوئی مسلمان کافر ملک میں پناہ لے کر داخل ہو، صلح سے داخل ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں کسی کا خون بہائے، کسی کا مال لوٹے، کسی کی عزت لوٹے، بلکہ یہ سب کچھ حرام ہے، کیونکہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو وہ شرائط جو طے شدہ ہوتی ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ آج کافر ممالک میں جانے والے مسلمان ویزا لے کر جاتے ہیں اور ویزے میں وہ اس بات پہ سائن کرتے ہیں کہ وہاں کے قوانین کا احترام کریں گے، اور وہاں کے قوانین کیا ہیں؟ چوری کرنا غلط ہے، دھوکہ دینا غلط ہے، لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھانا غلط ہے، ظلم و زیادتی کرنا غلط ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ساری حرکتیں جو ہیں یہ غلط ہیں اور ان سے دور رہنا چاہیے، بلکہ وہاں پہ رہنے والے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ عظیم اخلاق کا مظاہرہ کریں، سچ بولیں، دھوکہ دینے سے اجتناب کریں اور مانگنے سے اجتناب کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کافر لوگ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوں گے اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہونے کے بارے میں سوچیں گے، دین اسلام کے بارے میں پڑھیں گے، اور جو لوگ وہاں ایسے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے یقیناً انہیں بھی اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو ہم جہاں بھی رہ رہے ہوں وہ سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ سے ہمیں محفوظ رکھے اور امانت داری کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے، دھوکہ دینے سے ہمیں محفوظ رکھے، خیانت کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کا مال غلط طریقے سے نہ کھائیں، ناجائز طریقے سے نہ کھائیں، بلکہ اپنے ہاتھ کی جو محنت ہے اس سے کھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔